بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جب نافرمانی کی جاتی ہے یا فحاشی سر انجام ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس پہ غیرت آتی ہے۔ حدیث میں آیا ہے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیحین کی روایت ہے، ان اللہ یغار، اللہ کو غیرت آتی ہے، وغیرت اللہ، اور اللہ کی غیرت یہ ہے، ان یأتی العبد بمحارم اللہ، کہ اللہ نے جو حرام چیزیں رکھی ہیں بندہ اس کو کر گزرے۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ کی غیرت یہ ہے، ان یزنی العبد او تزنی امتہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ زنا کرے یا اللہ کی کوئی بندی زنا کرے۔ یہ اللہ کی غیرت کو جگانے والی چیزیں ہیں۔ سب سے پہلی چیز تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ غیرت کیا چیز ہے۔ غیرت کا مطلب یہ ہے کہ آپ کوئی غیر شرعی چیز دیکھیں اور آپ کو غصہ آئے اس چیز پر، آپ کو ناگوار گزرے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ آپ کے حقوق کی پامالی ہو رہی ہو، یعنی آپ کا کوئی خاص حق ہے، کوئی آدمی اس میں دخل اندازی کرے۔ تیسرا پہلو یہ ہے کہ آپ کی عزت و حرمت ہے، کوئی اس پہ ڈاکہ زنی کرنے کی کوشش کرے، اور یہ بہت بہترین صفت ہے، غیرت کا ہونا بہترین صفت ہے۔ اس کے برعکس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیوس جس کے پاس غیرت نہ ہو وہ جنت میں نہیں داخل ہوگا، یعنی جس کی عورتیں، جس کے اہل و عیال بے پردہ گھومیں، غلط کام انجام دے اور اس کے ناک پر یا اس کے کان میں جو نہ رہ گے، تو ایسے شخص کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں نہیں داخل ہوگا۔ تو یہ غیرت ہے۔ اسی لیے اللہ کی غیرت کے خلاف شرک ہے، کیونکہ شرک اللہ کے حق پہ ڈاکہ زنی ہوئی، تو یہ اللہ کی غیرت کے خلاف ہے۔ اسی طرح غیرت میں کچھ اچھی چیزیں ہیں اور کچھ بری چیزیں ہیں۔ غیرت میں اچھی چیز یہ ہے کہ غیر شرعی چیز آپ دیکھیں تو آپ کو تکلیف ہو، آپ کی طاقت میں اگر وہ چیز آتی ہے تو آپ اس کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ اسلامی غیرت ہے، اسلامی حمیت ہے۔ اسی طرح یہ بھی غیرت ہے، آپ کے اہل و عیال جب کوئی چیز غیر شرعی انجام دیں، کوئی کام عزت کے خلاف انجام دیں، تو آپ اس پر فوراً غصہ ہوں، اس کو روکنے کی کوشش کریں۔ یہ محمود اور قابل تعریف غیرت ہے۔ اس کے برعکس کچھ غیرت ایسی ہے کہ جس میں قانون آپ اپنے ہاتھ میں لے لیں، وہ غیرت اچھی نہیں ہے، بلکہ آپ یہ سمجھ لیں وہ انانیت ہے جو آپ انجام دے رہے ہیں اور آپ غیرت کا نام دے رہے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کے اہل و عیال میں کوئی آدمی یا کوئی عورت غلط کام کر لے تو کوئی آدمی اپنے ہاتھ میں قانون لے کر کے اس کو مارے پیٹے، اتنا مارے پیٹے کہ وہ مر جائے یا قتل کر دے، اور لوگ یہ کہیں ماشاء اللہ کیا غیرت ہے، وہ برداشت نہیں کر سکا قتل کر دیا۔ یہ غیرت نہیں ہے، انانیت ہے۔ غیرت یہ ہے کہ جہاں تک آپ کا بس چلے روک دو، جہاں آپ کا بس نہ چلے آپ اس کو چھوڑ دو، قانون کے حوالے کر دو، کتاب و سنت کے حوالے کر دو، اللہ کے حوالے کر دو۔ یہ غیرت محمود ہے، قابل تعریف ہے۔ لیکن غیرت کا نام دے کر کے آپ اپنے حد سے تجاوز کر جاؤ، یہ غیرت نہیں ہے، یہ اسلام کی نظر میں مبغوض چیز ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو محارم ہے، حرام کردہ چیز ہیں، اس میں تو توحید سب سے بڑی چیز ہے۔ اس کے برعکس اگر کوئی آدمی شرک کرتا ہے تو اللہ کی غیرت کو وہ چیلنج کر رہا ہے۔ شرک سے وہ چیز شروع ہوتی ہے، یہاں تک کہ زنا تک آتی ہے۔ معمولی گناہ بھی غیرت کے خلاف ہیں، لیکن وہ چیزیں عام چیزوں سے، عام اچھے اعمال سے معاف ہو جاتے ہیں۔ لیکن شرک جیسی بڑی چیز ہے، اللہ کی غیرت کے خلاف ہے۔ زنا کاری یہ اللہ کی غیرت کے خلاف ہے، بلکہ حدیث میں زناکاری کے متعلق صریح لفظ میں آیا ہوا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی غیرت کو چیلنج کرنا ہے اگر کوئی شخص زناکاری کرتا ہے۔ ایک بات بہت اہم کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو غیرت کرتا ہے تو کیا مطلب وہ ہماری طرح مجبور ہو کر کے یا سامنے والے کے فعل سے، عمل سے متاثر ہو کر کے ہم جیسی غیرت کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ غیرت کرتا ہے؟ نہیں،
اللہ کی غیرت اس کے شایان شان ہے، اللہ کو جیسی غیرت کرنا ہے کر رہا ہے، ہم اس کی کیفیت کو نہیں جانتے۔ حدیث میں آیا ہے اللہ غیرت کرتا ہے تو غیرت کرتا ہے، ہمارا اس پر ایمان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اعتبار سے غیرت کرتا ہے، ہم اس کو حقیقی مان رہے ہیں، اس کے صفت کے لائق جیسا مناسب ہے، اس کے ذات کے جیسا لائق ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ویسے ہی کرتا ہے۔ تو ہم کو یہ چاہیے کہ اللہ کی غیرت کو نہ للکاریں، شرک سے دور رہیں، دوسرے نمبر پر زناکاری سے دور رہیں۔ یعنی شرک کے بعد سب سے بری چیز جو اللہ کی غیرت کو للکارتی ہے وہ زناکاری ہے۔ تو ہم سب لوگوں کو کوشش کرنا چاہیے کہ اللہ کی غیرت کو نہ للکاریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو تمام فواحش سے بچائے، تمام بدکاریوں سے بچائے، تمام برائیوں سے بچائے، نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔